السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ولاگ بس اسی طرح بن سکتا ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر لی تھی اور سوچا کہ ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے ریکارڈ کر کے اس میں وائس اوور چھوٹی سی ویڈیو پہ کر دوں گی۔ تو 2 دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس جا چکی ہوں اور دوائیاں وغیرہ بہت ساری لے کے آ چکی ہوں، کافی ساری دوائیاں کھا چکی ہوں، لیکن وہی ہے نا کہ وائرل بخار ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹائم سے ہی جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور بخار تو چھوڑو، بخار میں پتہ نہیں کیا کیا علامتیں ہیں، مطلب گلا بہت خراب ہے میرا، کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ بتایا تھا، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ اسپغول کو دودھ میں ملا کے آپ اس کو 2 دن روزانہ 2 دفعہ پیو، تو اس کو 2 دفعہ پیو۔ اور یہاں پہ مجھے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس پھر سے کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، اور یہ میں بیگ دیکھو کتنا مہنگا جلپری کا بیگ لے کے آئی تھی، اور میں نے ایک بار بھی اس کو نہیں پہنا اور لے کے نہیں گئی، نہ پہنا نہ نکالا۔ اور دیکھو کیسے دل سے میں لے کے آئی تھی، نہ میں تیار ہوئی عید کے دن، نہ میں کہیں گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، لوگ قسم سے لوگ بہت حسد کرتے ہیں، بہت نظریں لگاتے ہیں، لوگ کسی کی خوشیوں سے نا جلتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اور جب میں نے نقاب وغیرہ کرنا شروع کر دیا تھا نا پراپر، تو مجھے نہ تو نظر لگتی تھی، نہ میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے تھے کہ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد بہت زیادہ بیمار پڑ جانا اور اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو جانا، کہیں باہر چلے جاؤ تو آ کے سر میں درد رہنا ہر ٹائم۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ۔ باقی 3 سال تک تو میرے بہت اچھے گزرے تھے نقاب میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نقاب میں تو بندہ دکھ ہی نہیں رہا ہوتا نا، پورا فل نقاب ہوتا ہے، تو اس میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کوئی فینسی نقاب یا آئز میک اپ وغیرہ کر لو نا تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نظر تو برحق ہے ہر کسی کو لگتی ہے یار، مطلب جو بھی چیز پیاری ہوتی ہے یا پیاری نہیں بھی ہو، کوئی چیز اٹریکٹیو بھی ہوتی ہے تو لگتی ہے نظر، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، نظر والے معاملات بہت زیادہ ہیں میرے ساتھ، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، بہت سالوں سے ہے کہ میں اتنا لمبا بیمار پڑ جاتی ہوں۔ اگر کسی کی شادی ہے تو شادی کے دوران اگر میں نے کچھ ایسا ڈریس پہن لیا جو بہت اچھا ہے تو اس پہ میں بیمار پڑ جاتی ہوں، پورے خاندان میں مشہور ہو چکا ہے۔ اور مجھے نہیں، میرے خیال میں سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا، تو میں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں، باقی سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نظر بہت زیادہ جلدی لگتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اچانک سے، کہ انہوں نے کوئی ایک چیز ایسی پہن لی اور ان کو نظر لگ گئی، ایسا ہوتا ہے۔ تو یار نظر کے لیے بہت ساری دعائیں میں پڑھتی ہوں، اور نظر کے لیے میں بہت ساری نمازوں میں دعائیں پڑھتی ہوں، باقی بھوکتی بھی رہتی ہوں، گھر سے نکلتی ہوں تو آیت الکرسی پڑھتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن وہی بات ہے نا، حسد کی نظر بھی لگتی ہے۔ پہلے میں سنتی تھی پیار کی نظر لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ نیگیٹو جو ہوتی ہے نا چیزیں، نیگیٹیوٹی، ان کی نظر زیادہ لگتی ہے۔ مطلب ہم اگر اپنی زیادہ خوشی شو کرتے ہیں تو اس کو نظر لگتی ہے، ہم زیادہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یا ہمارے حالات بدل چکے ہوتے ہیں تو اس کو نظر لگتی ہے۔ تو اس لیے اپنی خوشیوں کو نا زیادہ سے زیادہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو میں اس لیے ولاگز بنانے کے بالکل بھی حق میں نہیں تھی، کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ویسے ہی بڑے مسئلے ہیں میرے ساتھ تو آس پڑوس میں بھی اور پورے خاندان میں بھی، تو اسی لیے میں نا زیادہ ولاگز بنانے کے اس میں نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ولاگز میں یہی ہوتا ہے کہ تو میں سوچ رہی تھی کہ اپنی کیٹیگری نا آہستہ کر کے نا چینج کروں گی، کیونکہ یہ ڈیلی روٹین پہ تو میں اس طرح بیمار پڑتی رہوں گی تو کام کیسے ہوگا۔ خیر بات یہ نہیں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں بھی دیتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے جب کسی کے پاس کوئی نعمت نہ ہو اور پھر اس کو بہت ساری نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں تو وہ چیز زیادہ لوگ نوٹس کرتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کبھی بتاؤں گی فرصت سے اپنی ساری اسٹوری، شاید میں نے بتایا بھی ہے کہ کبھی میں کوئی مہنگے کپڑے پرچیز نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہوتے تھے تو اس لیے نہیں لیتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ ہوتے تو جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں پرچیز کر لیتی ہوں آرام سے، الحمدللہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے لوگ نوٹس کرتے ہیں، اوہو ایسا ہے، تو اس لیے زیادہ شاید نظروں میں آ جاتی ہوں۔ خیر تو یہاں پہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آ گئی، اور دیکھو یہ ابھی ڈاکٹر کے پاس آنا تو کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ساری رات تڑپنا، ساری رات جاگنا، ساری رات آواز خراب رہنا، گلے کھانسی کے ساتھ ساتھ پیٹ میں خطرناک شدید درد ہونا، دونوں بازوؤں پہ انجیکشن لگے اس کا درد ہونا، دوائیوں کا جو اثر دماغ پہ ہوتا ہے اس کو تکلیف جھیلنا، اور بولا نہیں جانا، پانی اتنے دن سے ہو گیا پانی نہیں پیا جا رہا۔ تو صحت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اللہ کی، جب ہم بالکل فٹ فاٹ ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، اور جب ہم بیمار ہو جائیں تو ہم سوچتے ہیں ہائے اب تو ہم بیمار، اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جب ہم صحیح ہوتے ہیں تو اس پہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، بھائی میں تو بہت شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری ایک انگلی بھی ان کیس اگر ہمارا ہاتھ، انگلی، سر سب کچھ سلامت بھی ہے نا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور شکر ہے رمضان میں بیمار نہیں ہوئی، کہ رمضان میں سارے روزے رکھ سکی، بہت اچھا ہوا میں بیمار نہیں ہوئی۔ اور میں بیمار جب زیادہ ہوتی ہوں جب میں زیادہ سوچتی ہوں،
یا جب میں زیادہ ٹینشن لیتی ہوں. یہ بات بھی ہے کہ مجھے جب میں بہت زیادہ سوچنے لگ جاتی ہوں یار ابھی میں نے اتنی چیزیں لی ہیں, اب مجھے جانا بھی تو چاہیے کئی بار, یا میں یہ بھی سوچتی ہوں یار اتنے سارے میں نے اتنی محنت سے ولاگس بنائے تو ویوز بھی تو آنا چاہیے. اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بھی بولتی رہتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقہ ہی پتہ چل جائے کہ جس طرح سے ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں یا ویڈیوز کو فیمس کرتے ہیں یا ویڈیوز کو ٹرینڈنگ میں لاتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی سیکھ کے تو نہیں آتا نا, تو اس کو دنیا میں رہ کے ہی سارے کام سیکھنے پڑتے ہیں. لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن کچھ ان کی گائیڈنس ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے. تو اس لیے انسان جب ایک ایک سیڑھی چلتا رہتا چڑھتا رہتا ہے تو اس کو خود بخود گائیڈ لائن ملتی ہے. تو گائیڈ لائن دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اسی دعا کرتی ہوں, اور اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں سننے والا. اللہ ہی ہے جو ہمیں غلط راستے سے سیدھے راستے پہ لاتا ہے. اللہ ہی ہے ہمیں جو اپنے پاس نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ ہی ہے جو ہم سے اچھے کام کرواتا ہے نا. تو اللہ سے میں مانگتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے, اللہ تعالیٰ کچھ گائیڈ لائن مل جائے مجھے. یار پتہ ہے کیا, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دیر سے پوری ہوتی ہیں لیکن ہوتی ضرور ہیں, یہ بات. اور ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے, بس ہم انسان تھوڑے بے صبر ہوتے ہیں, یہ مجھے پتہ ہے. ہوتی ضرور ہے لیکن اپنے وقت پہ, تو اس کو لے کے سوچنا, لیکن ہمارے اندر ایک جذباتیت والی چیز ہے کہ ہم بے صبر رہیں گے اور ہر چیز کو ہر کام کو کرنے کی ہمیں جلدی رہے گی. تو یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے. تو میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مجھے نا میری ساری چیزوں کو سولو کر دے پلیز. مطلب یار چلو میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں, اب دنیا کو کیا بولوں, میں اب کیا بولے. چلو کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ سے پھر میں نے بولا اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے ویوز لانے کا طریقہ, اگر میرے چینل پہ ویوز نہیں آ سکتے نا تو آپ مجھے ویوز لانے کا طریقہ بتا دیں, کیونکہ میرے دوسرے چینل سے اس پہ میں سوچ رہی تھی اچھا والا ہوتا تو اس پہ کام کرتی رہتی, بلا وجہ اس چکر میں پڑ گئی. وہی صحیح تھا, وہ کام ٹھیک تھا, اس کو کرتی رہتی آرام سے, اور اب تک میری سیلری اچھی خاصی بن چکی ہوتی بہت بار. اب یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسوں کی وہ ہے ٹینشن ہے یا پیسے ہونے چاہیے. ارے پیسے تو میرے پاس ہوتے ہیں الحمدللہ, بہت شکر ہے اللہ کا. مجھے گھر میں اپنے پیسوں کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, لیکن بس وہ ہے نا ایک کوئی بھی کام کرنے کا کہ بس کوئی کام کرنا ہے تو کرنا ہے, وہ ہے. چلو ٹھیک ہے, بس یہاں تک کی بات ہو گئی ہے یار. میں اس سے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتی ہوں, تو آپ لوگ چینل میں پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا. اور میں جو ہے ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ بہت جلدی, تو پھر آرام سے سامنے بیٹھوں گی, پیاری ویڈیوز بناؤں گی اور تھوڑا تھوڑا کانٹینٹ کو چینج کروں گی, میں نے سوچا ہے.